اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد جو مرض لا دوا ہے اس کو کر پلا دو کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علی آپ بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ تقدیر میں خدایا اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں کیونکہ دعا ہی ایسی ہے کیا ہے کہ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ تقدیر میں خدایا ہم سب کے بھی مدینہ تقدیر میں خدایا ہم سب کے بھی مدینہ لکھ دے فقط مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ اس کے اندر کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے تھے میں چاہتا ہوں میرے دل کی تڑپ ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ کریم مجھے پھر رمضان میں حاضری نصیب فرما دے اور اللہ کریم آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے اور اہل سادات آپ بھی آمین سادات سے جب مورے لگ جائیں گی تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے کہنا ہے کہ تقدیر میں خدایا ہم سب کو فی مدینہ تقدیر میں خدایا ہم سب کے فی مدینہ 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 جانتے ہو مدینہ کیوں ہے دل پسند کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں تقدیر میں خدایا ہم سب کے فی مدینہ تقدیر میں خدایا ہم سب کے فی مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاڑوں پہ بھی اس کے کانٹے پہ دلکش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ اور خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ اللہ تکبیر میں خدایا ہم سب کے مدینہ تکبیر میں خدایا ہم سب کے مدینہ مدینہ فقط مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ مدینہ جب بندہ جاتا ہے تو مدینے میں جا کے صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے بس اب ادھر ہی موت دے دے، کیونکہ واپسی آگے تو ایسے ہی لگتا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے واپسی آگے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کچھ اور ہے، دنیا وہی ہے، سکون وہی ہے۔ تو آئیے مل کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک اور دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مد پر بنے ہمارا، مد پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چل چلیے مدینے نو، جانا ہے بھائی، سارے ہاتھوں بلند کر لو، سارے نے جانا ہے نا، تو مل کے بابا جی بلند کہنا ہے کہ چل چلیے مدینے نو، چل چلیے چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، چل چلیے چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ چل چلی چل چلی چل چلی چل چلیے چل چلیے چل چلیے چل چلیے۔ آج تو میں کہوں گا آپ کو کہ آپ جب تک پڑھیں گے نہیں میں آگے نہیں چلوں گا۔ چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ چل چلیے مدینے نو، چل چلیے مدینے
چل چلیے مدینے نو ساوانا پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں باغیاں باغات پور کے نظارے نے باغیاں باغات پور کے نظارے نے طیبہ دی ہوا ورگی طیبہ دے ہوا ورگی دنیا تے ہوا مل کے کہنا ہے کوئی نہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے طیبہ دے ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساوانا پتا سونے دے چہرے نو صدیق نے فرمایا تک سونے دے چہرے نو صدیق نے فرمایا تک سونے دے چہرے نو صدیق نے فرمایا سونے چہرے نو صدیق نے فرمایا صدیق نے فرمایا کی فرمایا سرکار دسو مینو سرکار جیا کوئی نہیں سرکار دسو مینو سرکار کی بات ہو رہی ہے اور ہو بھی سننے والوں کے درمیان ہو رہی ہے بھائی تو پھر ایسے نہیں داد تو مل کے بابا جی بلند ہاتھوں کو بلند کر کے کہ سرکار دسو مینو سرکار جیا اج تو میرا محبوب جٹھا او جنوں کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جس سونا رخ تو نقاب ہٹاوے او جاوے سیر چمن سارا گلشن سیس نہ آوے جے سونا پاوے ہاتھ پھلا وچ لل جاوے توبہ توبہ حسن سجدہ کوئی بج نہیں جال بچھاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے تک سونے دے چہرے فرمایا تک سونے چہرے نو صدیق نے فرمایا صدیق نے فرمایا کی فرمایا پیر میرے علی شاہ صاحب بھی بولے کہ مکھ چند بدر شاشانے چمک دلاٹ نورانے مکھ چند بدر شاشانے چمک دلاٹ نورانے کالی زلف پہ کالی زلف
شان تو شان تو شان تو شان جس شان تو شان تو شان تو شان سب بڑی کوس مثال لب سرخ اکھاتے لال یمن دو ابرو مثال لب سرخ اکھاتے لال یمن کتنے موتی دیاں ہن لڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھی کتنے جا لڑیاں تک سونے دے چہرے نو صدیق نے فرمایا تک تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تک سونے دے چہرے نو صدیق نے فرمایا صدیق نے فرمایا کہ سرکار دی سو مینو سرکار دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں سرکار دی سو مینو سرکار کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خطیب پاکستان خطیب شان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف ستار القادری صاحب آپ تشریف لائے۔ میں ان کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ تاجدار ختم نبوت تمام حضرات بیٹھ جائیے۔ صلو علی الحبیب۔ جلدی جلدی بیٹھ جائیے، جلدی جلدی بیٹھ جائیے۔ جہاں سے ہم نے ابھی ختم کیا ہے وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، جلدی جلدی بیٹھ جائیے۔ مل کے پڑھ لیجیے۔ چلنے چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں چل چلیے چلنے چلیے چلنے چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں چل چلیے او چل چلیے او چل چلیے مدینے نو حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ بھائی محمد شہباز قاری صاحب آئیں مقصد کے وقت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صرف فوراً حضرت صاحب کا بیان ہے کیونکہ شیڈول بندہ محمد صاحب نے بہتر رہتا ہے۔ ایک اعلان سماعت فرما لو۔ بڑے دکھ دی گل ہے کہ ساڈے دوست بھی نے بابا جی نہ محبت کرنا لے نوجوان اجے نویں نویں جوانی چڑھ رہا ہے تے بہت ہی خوبصورت دوست ہے تے جوانی نویں نویں دکھ ہویا سٹیٹس ویکھیا ہن میں کہ اعلان کرن دا مقصد ہے کہ یقین نہیں ہو رہا کہ تسی جوان بیٹھے خوش قسمت ہو ڈینگی ہویا تے فوت ہو گیا جوانی بالکل جوانی تے
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਣ ਜਾਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਐਡਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਕਿ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਮਿਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ। ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मिल के इख्तितामी टाइम है तो कोशिश करना है मिल के अल्फाज जो पढ़ूंगा मिल के पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सरकार नज़र करम फरमा देंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर हमारा ये अकीदा है, ईमान है। मिल के या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। अच्छा, आपने मेरी तरफ देखना है और कलाम पढ़ना है। देखें, ये वो कलाम है जो मंजूर नज़र है, ठीक है। कोई मोबाइल शोबाइल सब कुछ इधर उधर छोड़ के एक दफ़ा सारे पढ़ ले। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना कालना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना कालना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना कालना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इस्मा कालना कालना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। कहिए सुभान अल्लाह। आइए कलाम के दो शार पेश करूंगा, कोशिश करना मिल के पढ़े कि जदों दिन हशर दे सवाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल 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 होणगे ते जन्नतां नूं जावेगी सवारी आप दी जन्नतां नूं जावेगी सवारी आप दी आहा जन्नतां नूं जावेगी जन्नतां नूं जावेगी सवारी आप दी अगे अगे हजरत बिलाल होणगे अगे अगे हजरत बिलाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे उसे पासे रहमत रसूल होवेगी उसे पासे रहमत रसूल होवेगी जेड़े पासे फातिमा दे लाल होणगे जेड़े पासे फातिमा दे लाल होणगे हामी साडे
साडे आमिना दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे सानू बख्शवाण लई सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामने सानू बख्शवाण लई सानू बख्शवाण लई सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामने सैयदां दे सोने सोने बाल होणगे सैयदां दे सोने सोने बाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जेड़े रहंदे पढ़दे दुरूद आप ते जेड़े रहंदे पढ़दे जेड़े रहंदे पढ़दे दुरूद आप ते जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हामी साडे आमिना दे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे तुहानू लालां दी कदर हुंदी ते गल ते होई है हामी साडे आमिना दे हुण इसले तुहानू सिर्फ लंगर दी कदर है सीधी जिहड़ी साहब दी गल है ते गुफ्तगू करना अपना आप विखाना ते पढ़ना वो अच्छी गल नहीं हुंदी ते ताजदार खत्मे नबूवत बोलो यार किबला साहब कीमती वक्त निकाल के आए हैं तो कम अज कम जेडे दोस्त थले बाहर खड़े ने मेरी आवाज़ उन्होंने आवाज़ दो कि उत्ते तशरीफ ले आन फजूल गुफ्तगू तुसी बाहर खलो के जेड़ा टाइम अपना ज़ाया कर रहे हो तो वो मेहरबानी ना करो उत्ते तशरीफ ले आओ हामी साडे आमिना दे हामी साडे आमिना दे ख्वाजा गुलाम फरीद ऐन इश्क जिन ख्वाजा गुलाम फरीद अग ते इश्क दा सेक की पुछना इश्क दा सेक वधेरा अग दा दारू मीं ते पानी दसो इश्क दा दारू केड़ा अग साढ़े कख ते काना इश्क साढ़े तन मेरा अग दा दारू मीं ते पानी दसो इश्क दा दारू केड़ा अग दा दारू मीं ते पानी दसो इश्क दा दारू केड़ा बुल्ले शाह ते कख नहीं रहंदा किते इश्क ने लाया डेरा जब इश्क रसूल जिंदा हो तो फिर आवाज़ें नहीं दी जाती ताजदारे खत्मे नबूवत अल्लाह ताला में इश्क रसूल की तड़प अता फरमाए। मैंने इल्फाज इन्हीं मोहब्बत इन्हीं क़ीदत के साथ इजाज़त चाहूँगा जनाब मुफ्ती मोहम्मद आरिफ सत्तारुल कादरी साहब आएँ दावत खिताब से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। कोई और भी दोस्त है तो उसको मैं दावत दे रहा हूँ दोबारा वो छत पे तशरीफ़ ले आएँ। ताजदारे खत्मे नबूवत 18 नवंबर को ना महफिल हुई है मेरे महल्ले में। 18 नवंबर को जिया मूसा सैयदना उमर फरूज चौक, जब से वो बना हुआ है ना, दूसरी महफिल वहाँ पे हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह शरफ हासिल हुआ करवाई। वहाँ पे ना हज़रत साहब ने खिताब फरमाया, ये मेरी कमजरफी होगी कि मैं उसको बयान ना करूँ। हज़रत साहब ने खिताब किया हैदर पे, हैदर हैदर, यकीन माने कि 5 बच्चे सुबह उठते हैं, गली में सदाएं पता क्या लग रही हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, हैदर 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 हैदर। और जहां पे हज़रत साहब ने खिताब किया वहां पे हर मसलक का बंदा मौजूद है। और जिनके घर के सामने स्टेज था, नाम नहीं मैं लूंगा, ठीक है। बात यह है कि मेरी इनसे मुख्तसर सी मुलाकात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको शेर अहले सुन्नत भी कहूँ, ललकार अहले सुन्नत भी कहूँ, अबू बयान भी कहूँ, हर दिल पजीर भी कहूँ। खुशामद नहीं है, बात यह है कि उन्होंने मुझसे अर्ज किया है कि हजूर एक और महफिल यहाँ पे रखें, किबला का टाइम लें और उनको कहें कि आपने कम से कम 1 घंटा खिताब करना है। और 2 लाख रुपया उन्होंने तैयार रखा हुआ इस इलाके में महफिल के लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत के इल्म में, अमल में, इज्जत में, आबरू में बरकत नाजिल फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर तादीर कायम और दायम फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक नज़राना सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। माशाअल्लाह अब सारे फ्रेश बैठे हुए हैं। भाई शहंशाह नक़ाबत मोहम्मद आतिफ शाकिर साहब फरमा रहे थे कि अब आपकी तवज्जो लंगर की तरफ है। सही कह रहे हैं कि जब इख्तिताम करीब होता है तो फिर तवज्जुहात अहादीस कुरान और वाक़यात से निकल कर लंगर की तरफ होती है। मैं अभी सीधे सीधा गुजरात से आ रहा हूँ और बस गाड़ी खड़ी की और यहाँ पर आ गया हूँ। 2 खिताब वहाँ किए और ये तीसरा है। और आप मेरे खिताब का स्टाइल जानते हैं कि इस अंदाज़ में खिताब जो है वो ज़्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन इंशाअल्लाह क़िबला ख्वाजा मोहम्मद अली अता साहब के हुक्म पर भाई इंज़िमाम ज़वेद रिज़वी साहिब और मेज़बानाने महफ़िल भाई मोहम्मद आबिद अली कादरी साहब आपने हुक्म फरमाया तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। और मौजू भी इधर आके मुझे बताया इन्होंने कि और मौजू 3 इकट्ठे हो गए हैं और तीनों लाजवाब हैं। एक मौजू मौला अली का है, एक मौजू सैयदा पाक का है और एक मौजू हज़रत सैयदना अमीर मुआविया का है। और हमने इंशाअल्लाह तीनों को बयान करना है। आप दुरूद पाक पढ़िए, चेहरे जो है वो मुस्करा कर पता लगे कि सरकार के गुलाम सरकार का जिक्र सुनना। इतनी भी जो है वो सर्दी नहीं है, लेकिन आप के चेहरे मुस्करा कर दुरूद पाक पढ़े, सरकार आप पर राज़ी है इंशाअल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबा अबा बकर व उमर व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रफ़ीका उस्मान व अली। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबा फातिमत ज़हरा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। जिसका अक़ीदा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह सकता है। ये हमारा अक़ीदा है कि सरकार को जितनी अज़मतें, मकाम, रिफ़अतें और शानें मिली हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई हैं। ये हकीकत है, ये अक़ीदा तौहीद है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग। तवज्जो है जी? नहीं तवज्जो नहीं। ये आगे वाले साथी बैठे पीछे वाले मोबाइलों में लगे हुए हैं। मैं घंटों तकरीर करने का कायल नहीं हूँ। आपने जितनी मेरी तकरीरें सुनी हैं, मैं जब देखता हूँ ना कि बोझ बन रहा हूँ तो मैं माइक छोड़ देता हूँ। आप तवज्जो रख के मेरी तरफ इंशाल्लाह बस मिनटों के अंदर हाजिरी होगी और आपके और लंगर के दरमियान इंशाल्लाह ज़्यादा हायल नहीं होगा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग। हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। तवज्जो है? फिर सुनिए, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग। हमारा अकीदा है आदम अलैहिस्सलाम नबी रसूल हैं, आपका मकाम बहुत बुलंद है,
آدم پاک کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد نوح پاک کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد یحییٰ پاک کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد داؤد پاک کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد دانیال پاک کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد ارے ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے سب کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ان کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، ان کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدہ ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بظاہر امام حسین پاک کی گردن کٹ گئی تھی، بظاہر وہ 72 تن اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، بظاہر ان کو بے یار و مددگار کیا گیا تھا، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ دنیا جتنے بھی اس وقت آپ نام دیکھیں نا، کوئی حسین نام رکھتا ہے، کوئی محمد حسین رکھتا ہے، کوئی احمد حسین رکھتا ہے، کوئی خادم حسین رکھتا ہے، آج یزید کا نام تک نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ایوان نجد کے جو پڑخچے اڑا گیا، آیا نہ کوئی دوسرا احمد رضا کے بعد۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ام نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم، سرور کائنات، وجہ وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، سبب تدوین کائنات، زینت تزئین کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، جان کائنات، آن کائنات، شان کائنات، مان کائنات، بان کائنات، تران کائنات، رحمت کائنات، رنگت کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، بہار کائنات، قرار کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، نوال کائنات، رونق کائنات، حبیب کائنات، طبیب کائنات، لبیب کائنات، حسین کائنات، حسن کائنات، محسن کائنات، نور کائنات، منور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، رہبر کائنات، ہادی کائنات، رہنمائے کائنات، مقتدائے کائنات، پیشوائے کائنات، مشعل بزم وفا، واجب حل عطا، گوہر انما، سید الاسفیاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت، اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما مشائخ اہل سنت، ہمارے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے چمکتے دمکتے حسین چہرے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان محافل، جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں اہل خانہ، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سرکار کا میلاد اپنے گھر کے اندر منعقد کیا۔ مجھے حکم فرمایا جناب پیر خواجہ محمد علی عطا قادری چشتی صاحب نے، بھائی محمد انضمام رضوی صاحب، بھائی عابد علی قادری صاحب، تینوں نے، میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا اور آپ کا یہاں اتنی سردی کے اندر ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ و اہل بیت سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اس پر بڑا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے چن کر ہمیں حضرت انسان پیدا فرمایا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جس میں جن، پرند، چرند، پتھر، آسمان، بادل، چاند، ستارے، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہے، لیکن ساری مخلوقات میں سے افضل مخلوق حضرت انسان ہے۔ ہمیں حضرت انسان پیدا کیا، پھر اس سے بڑا کرم، اس سے بڑی مہربانی کہ انسان تو بہت ہیں، یہودی بھی انسان ہیں، عیسائی بھی انسان ہیں، سکھ بھی انسان ہیں، ہندو بھی انسان ہیں، لیکن ان سارے انسانوں میں اللہ نے امتیاز ہمیں دیتے ہوئے حضرت مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو اگر اسلام کی قدر ہوتی تو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتے۔ سارے انسان اپنی جگہ، کسی نے اپنا خدا گائے کو مانا،
کسی نے سورج کو مانا، کسی نے ستاروں کو مانا، کسی نے جو ہے وہ پتھروں کو مانا، کسی نے کس کو مانا. مصطفیٰ فرماتے لوگوں یہ تمہارا خدا نہیں ہے، میرا بھی وہی خدا ہے، تمہارا بھی وہی خدا ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور مجھ محمد کو بھی پیدا فرمایا ہے. اس سے بڑا کرم، پہلا کرم انسان، اس سے بڑا کرم مسلمان، اور اس سے بڑا کرم، توجہ سے، اس سے بڑا کرم کہ مسلمان تو بتھیرے ہیں، مسلمان تو بڑے ہیں، لیکن اللہ نے ان مسلمانوں میں بھی چن کر اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے. اب اس پر آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس پر زیادہ شکر کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ایک فرقہ ایسا، توجہ انضمام بھائی، اس لیے کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو علی کا نام سن کر اپنے چہرے پر 12 بجا لیتا ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جو صدیق کا نام برداشت نہیں کرتا، ایک فرقہ ایسا ہے جس کے سامنے عمر کا نام لیا جائے تو اس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جس کے سامنے عثمان کا نام لیا جائے تو چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جس کے سامنے امیر شام، کاتب وحی، خال المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذکر کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں. ایک فرقہ ایسا ہے جو ولیوں کا نام سنتے ہی بگڑ جاتا ہے. سنی کتنا مقدر کا دھنی ہے تو کہ رب کی توحید بھی تیرے مقدر میں، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار بھی تیرے مقدر میں، محمد کے صحابہ کا پیار بھی تیرے مقدر میں، اور محمد کی سہنی آل کا ادب بھی تیرے مقدر میں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. توجہ کر سنی، توجہ، المرء مع من احبا، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. مائک دور کر کے تاکہ آپ آواز سمجھے، بہت خوبصورت چل رہا ہے، بہت اعلیٰ چل رہا ہے ساؤنڈ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک یہ بات پہنچنی چاہیے. یار کتنے مقدر کے دھنی ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. سنی تجھے مبارک ہو، ابو بکر سے تو پیار کرتا ہے، عمر سے تو پیار کرتا ہے، عثمان سے تو پیار کرتا ہے، علی سے تو پیار کرتا ہے، صحابہ سے تو پیار کرتا ہے، اہل بیت سے تو پیار کرتا ہے، غوث جلی سے تو پیار کرتا ہے، مہر علی سے تو پیار کرتا ہے، اور یہ سارے جنتی ہیں. ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج کل تو یہ فتنہ ہے نا وہ بھی دب گیا، وہ کہتے ہیں نا پروگرام بڑھ گیا مرزے کا، بڑی بک بک کرتا تھا، بڑی بابا کرتا تھا، اب پلمبر وہ ختم ہو گیا. ہم نے الحمدللہ بڑے مرزے کو نہیں چھوڑا. یہ چھوٹا کس مرض کی بلا ہے، یہ کہاں سے آگے ہے؟ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگوں نے انکار کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چشتیوں کے امام، چشتیوں کے پیشوا، ہماری جان، ہماری جند، اور چشتیوں کے بال بال میں بسنے والی ہستی، انگ انگ میں بسنے والی بستی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. آپ کے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی. مزے کی بات، خواجہ عثمان ہارونی، اہل بیت سبحان اللہ، صحابہ سبحان اللہ. دیکھیں ولیوں کے نام، لال شہباز قلندر ان کا نام کیا ہے؟ عثمان ہے. داتا صاحب کا نام کیا ہے؟ علی بن عثمان ہے. تو یہ صحابہ سے محبت کرنا اولیاء کا طریقہ. آپ نے فرمایا کل ہم یہ کھڑکی کھولیں گے، جو ہمیں دیکھ لے گا، جو ہمیں دیکھ لے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آنے والی ہے، پلمبر کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کہ جو ہمیں دیکھ لے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا. دو مرید ہیں، ایک خواجہ معین الدین اور ایک آپ کے ایک پیر بھائی بنا. لیکن سنو، اگر تم دونوں میں سے کسی نے کسی کو بتایا کہ پیر صاحب کھڑکی کھولیں گے، جو ان کو دیکھے گا جنتی ہے، اگر تم میں سے کسی نے بتایا تو وہ جنتی نہیں، وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. پیر بھائی اٹھے خواجہ صاحب کے، مصلی گرایا، نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. کل صبح کا انتظار کرنے کے لیے خواجہ صاحب اٹھے، گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، نگر نگر، کریا کریا اعلان کر رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، لوگوں میرا مرشد جنت بانٹ رہا ہے، میرا مرشد جنت تقسیم کر رہا ہے. جس نے جنت جانا ہو کل فجر کی نماز میرے مرشد کے دوارے پر پڑھے. باہر میرے مرشد گرامی کھڑکی کھولیں گے، جو صبح فجر کے بعد میرے مرشد کو دیکھ لے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. اعلان ہو رہا ہے.
صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک خواجہ صاحب اعلان کر رہے ہیں. حضرت خواجہ عثمان ہرونی کھڑکی کھولی نا، سامنے ایک نہیں دو نہیں جب میں غفیر ہے، خواجہ صاحب بھی بیچ میں ہیں، پیر بھائی بھی بیچ میں ہیں. آپ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد اللہ ان سب کو جنت عطا فرما دے. دعا کر کے واپس آئے، بلایا معین الدین کو، پیر بھائی کو، کہا کل ہم نے کہا تھا کہ یہ کھڑکی کھولیں گے، جو ہمیں دیکھے گا وہ جنتی ہے، جو بتائے گا وہ جہنمی ہے. ہم نے کہا تھا جو دیکھے گا جنتی ہے، جو بتائے گا وہ جہنمی ہے. بتاؤ کس نے بتایا؟ پیر بھائی عرض کرتے حضور آپ نے کل اعلان کیا، کل مجدہ بتایا، کل خوشخبری سنائی، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ صبح آئے میں آپ کو دیکھوں جنتی ہو جاؤں، مجھے تو نہیں پتا. ہاں جی معین الدین حسن بتا تم نے بتایا؟ حضور ہاں میں نے بتایا ہے. کہا تم نے سنا نہیں تھا کہ ہم نے کہا تھا جو دیکھے گا جنتی ہے، جو بتائے گا جہنمی ہے؟ کہا حضور سنا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں تصور آیا، میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اکیلے معین الدین کے جہنم میں جانے سے اگر لاکھوں کا مجمع جنت میں چلا جائے یہ سودا خسارے کا نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے. اس وقت آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا معین الدین تیرا نام تو معین الدین ہے لیکن دنیا تجھے غریب نواز کہا کرے گی. آج آپ کا اصل نام علماء کو بھی شاید نہ ہو، الا ماشاءاللہ علماء کو بھی نہ آتا ہو، آپ کا اصل نام حسن ہے. حسن آپ کا اصل نام حسن سنجری، لیکن مشہور کیا ہے؟ معین الدین غریب نواز. میں نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، جو اس کو دیکھے، جس کو یہ دیکھے اللہ اس سے جنتی بنا دیتا ہے، تو پھر علی کو دیکھنے والا جنتی کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا، اما عائشہ نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ علی ہوتے ہیں صحابہ ہوتے ہیں، لیکن آپ سرکار کو چھوڑ کر علی کو دیکھتے ہیں. سوال کون کر رہی ہے؟ اما عائشہ. کس سے؟ صدیق اکبر سے. گھر کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا. اب کیا وجہ ہے کہ آپ علی کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، بڑے پیار سے دیکھتے ہیں؟ جملہ صدیق اکبر کا ہے، فرمان میرے مصطفیٰ کا ہے، راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں صحابہ کو بھونکا نہ کرو، صحابہ پر تبرہ نہ کیا کرو. صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. ہمارا ایک جملہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حسین کے بابا سے بھی پیار کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھا کرو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اب پھر دوبارہ عرض کرو، راویہ کون ہے؟ اما عائشہ. کون؟ یہ مومنوں کی ماں ہے. راویہ کون ہے؟ اما عائشہ. قول کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا. فرمان کس کا ہے؟ میرے نبی کا. فرمایا جو میرے علی کو دیکھے گا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اما نے پھر جملہ کہا ابا یہ تو چہرے کی بات ہے، لیکن میں نے تو دیکھا ہے علی کا چہرہ ادھر ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ علی کے امامے کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ علی کے کندھے کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ علی کے سینے کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کی پیٹھ کو دیکھتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ بھی مصطفیٰ کا فرمان ہے. فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی جدھر دیکھے تم اس کی طرف دیکھا کرو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اگلا جملہ کمال کا ہے، حیدر سے چلنے والے، حیدر سے منہ موڑنے والے، حیدر پر اپنے چہرے پر پارا بچھانے والے. صدیق اکبر کا فتویٰ سنیں مصطفیٰ کے قول سے، مصطفیٰ کی حدیث سے. اچھا ابا علی کا چہرہ تکنا عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، لیکن میں تو سنتی ہوں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں علی نے کہا، علی نے کھایا، علی نے پیا، علی گئے، علی آئے، علی اٹھے، علی بیٹھے، علی سوئے، علی جاگے. آپ تو ہر وقت بات بھی علی کی کرتے ہیں. کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر، جن کی عظمت شان یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جس نے مجھ محمد پر اسلام پھیلانے میں احسان کیا ہے سب کے بدلے دے دیے ہیں، واحد میرا ابو بکر ہے جن کے بدلے خود رب ذوالجلال عطا فرمائے گا. کون؟ صدیق اکبر. مصطفیٰ فرماتے لوگوں جب اعلان نبوت کیا تھا تو ہر کسی نے دلیل مانگی تھی. کسی نے چاند کے ٹکڑے دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا، کسی نے کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے سورج کو پلٹتے دیکھ کر کلمہ پڑھا. واحد میرا ابو بکر ہے جو بغیر دلیل کے مجھ محمد پر ایمان لایا تھا، وہ صدیق اکبر. کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے ذکر علی عبادہ، ذکر علی، ترجمہ تو نہ بھی کرو آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ذکر علی عبادہ، میرے علی کا ذکر کرنا، حیدر کرنا، علی کرنا. جو علی کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے.
زندہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یار کہاں کہاں علی کو بھلاؤ گے, کہاں کہاں علی کو فراموش کرو گے, پنجتن اٹھاؤ تو علی. آپ ایسا سبحان اللہ کہنا یار. یہ بعض وقت بیٹھے ہیں, ان کو چونکہ پتہ ہے نا یہ محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, اور دوسری محفلوں میں چلے جائیں نا بس اشارہ کریں اگلے طرف اٹھتے ہیں, اور آپ صرف لنگر کی طرف نہ. بھائی پنجتن میں علی, اللہ جو اس کی سبحان اللہ کرے علی کے نام پر اسے علی والی جرت عطا فرما. پنجتن میں علی, چار یار میں علی, عشرہ مبشرہ میں علی, احد میں علی, بدر میں علی, حنین میں علی, ارے 12 اماموں میں علی, قرآن میں علی, مصطفیٰ کے فرمان میں علی ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا علی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی ایک آیت نہیں, 2 آیتیں نہیں, 100 آیت نہیں, 200 آیت نہیں, بلکہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں مولا علی کی شان میں 300 آیتیں نازل فرمائی ہیں. 300. یار آج کوئی مولوی صاحب ہمارا نام لکھ دے نا کتاب میں تو ہم کتاب دکھاتے پھرتے, جی مفتی صاحب نے ہمارا نام لکھا ہے, پیر صاحب نے ہمارا نام لکھا ہے, نقیب صاحب نے ہمارا نام لکھا ہے, حضرت صاحب نے ہمارا نام لکھا ہے. میں نے کہا عام کتاب میں تیرا اور میرا نام آ جائے ہم پھولے نہیں سمجھتے ہیں. کیا شان ہے میرے علی کی جس کا ذکر قرآن میں 300 مقامات پر آیا ہوا ہے. علی کون؟ علی امام حسن پاک سے لے کر, توجہ ہے, امام الحمدللہ صحابہ کا ذکر بھی کریں گے, امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک امامت کے باپ کو علی کہتے ہیں. انضمام بھائی کو سمجھ آئی, انہوں نے واہ واہ کہا سب بیٹھے ہیں ایسے خاموشی سے. پھر جملہ سنیے, امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک. یہ بھی سن لو, آج کل یہ بھی خرافت پھیل رہی ہے کہ جو 12 اماموں کا نام لیتا ہے تو یہ شیعہ ہو گیا ہے. نہ بھائی نا, 5 تن بھی ہمارے ہیں, 4 یار بھی ہمارے ہیں, اور 12 امام بھی ہمارے ہیں. ہاں البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کر تو یہ کہنا یا اللہ جو کچھ پڑھا 14 معصوموں کی روح کو سال کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ معصوم صرف نبی ہیں اور فرشتے ہیں, ان کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہے. بقایا سارے سیدہ پاک کی عظمتوں کو سلام ہے, حسن پاک کی عظمتوں کو سلام ہے, حسین پاک کی عظمتوں کو سلام ہے, یہ محفوظ عن الخطا ہیں. 12 امام بھی ہمارے ہیں. یار کیا شان ہے مولا علی کی. حسن پاک امامت کا بادشاہ ہے, حسین پاک امامت کا بادشاہ ہے, امام زین العابدین امامت کا بادشاہ ہے, امام محمد باقر امامت کا بادشاہ ہے, امام جعفر صادق امامت کا بادشاہ ہے, امام علی رضا امامت کا بادشاہ ہے, امام موسیٰ کاظم امامت کا بادشاہ ہے, امام محمد تقی امامت کا بادشاہ ہے, امام علی نقی امامت کا بادشاہ ہے, امام حسن عسکری امامت کا بادشاہ ہے, امام مہدی جو آنے والے ہیں امامت کے بادشاہ ہیں. اور ان سارے بادشاہوں کو ملایا جائے تو ان کے باپ کا نام مولا علی ہے. اور اونچے آواز میں سبحان اللہ فرمائے. اور جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں. توجہ ہے, ایک قاضی یونس ایک مولوی ہے شہداء مسجد مال روڈ پر, اس نے ایک جملہ کہا تھا ایک وقت. اس نے کہا تھا کہ محمد کو تو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت سے سمجھانے کے لیے, نقل کفر نباشت, کافروں کی نقل کر کے مسلمانوں کو سمجھانا تاکہ وہ بھی بچے اس سے, یہ کفر نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ محمد کو تو نعوذ باللہ اپنی بیٹی فاطمہ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی. میں نے کہا عقل کے اندھے امامہ مصطفیٰ کا پہنتا ہے, ممبر مصطفیٰ کا استعمال کرتا ہے, مصلی مصطفیٰ کا استعمال کرتا ہے, نام مصطفیٰ کا استعمال کرتا ہے, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے, درس بخاری کا دیتا ہے, درس مسلم کا دیتا ہے, درس ابن ماجہ کا دیتا ہے, درس ابو داؤد کا دیتا ہے, درس نسائی کا دیتا ہے, درس حدیث کا دیتا ہے. اتنی حدیثیں پڑھی ہیں کہ یہ حدیث نہیں پڑھی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ, فاطمہ صرف جنتی نہیں بلکہ جو عورت جنت میں جائے گی سرداری میری بیٹی فاطمہ کے نام کی ہوگی. اور اونچی آواز میں سبحان اللہ فرمائے. اللہ اونچی آواز میں سبحان اللہ کہنے والے کو مدینہ دکھا دے. اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ فرما. سیدہ پاک, اگلا جملہ سنیے آپ پچھتائیں گے, سبحان اللہ کہے محبت کے ساتھ. سیدہ فاطمہ پاک سرکار کی بارگاہ میں صحابہ ہے, یا رسول اللہ آپ نے ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا, ایک کا نام ام کلثوم رکھا, ایک کا نام زینب رکھا. 4 بیٹیاں سرکار کی, ایک کا نام زینب, ایک کا نام رقیہ, ایک کا نام ام کلثوم. صحابہ کا تبصرہ دیکھیں, یا رسول اللہ یہ
فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سوال ام کلثوم پر بھی تو ہو سکتا تھا، رقیہ پر بھی تو ہو سکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تو ہو سکتا تھا، لیکن محبت، ادب، احترام دیکھیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ پھر سب دعا دیں گے. سرکار نے فرمایا اس لیے کہ فاطمہ نکلا ہے فاطمون سے، فاطمہ نکلا ہے فاطمون سے. فاطمون کہتے ہیں جہنم سے آزاد کو. میری بیٹی فاطمہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے، اور جو میری بیٹی فاطمہ کا ادب کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا. یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ خود جنتی ہیں. جو ان سے پیار کرے، جو ان کا ادب کرے، جو ان کا احترام کرے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. سرکار نے فرمایا صحابہ یوم محشر ہوگا، نفسی نفسی ہوگی، بندے پریشان ہوں گے. جملہ سنیے. آج میں نا جب سید پاک کا نام آتا ہے نا سر جھکاتا ہوں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے. میں کہا یار تمہارا مقدر ہے، اور افسوس ہے، طف ہے کہ سیدہ پاک کا نام آئے سر جھکائیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. سن، مصطفیٰ فرماتے محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آپ بھی سیکھ لیں، جب بھی سیدہ پاک کا نام آئے نا اپنی آنکھیں کم از کم جھکا لیا کریں، سر جھکا لیا کریں. یقین مانے مصطفیٰ بڑے راضی ہوں گے کہ ادب ہے آپ کا، اور یہی ادب آپ کو جنت کے اندر لے جائے گا. سرکار نے فرمایا کہ محشر کا دن ہوگا، انبیاء، رسول، ولی، کتب، افراد، اوتاد، غوث سارے کھڑے ہوں گے. اتنے میں ندا آئے گی. توجہ فرمایا کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نہیں، فرمایا اپنی گردنوں کو جھکا لو. سرکار فرما رہے بخاری شریف کے حدیث پاک، اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی شہزادی فاطمہ گزرنے والی ہے. کیا پروٹوکول ہے یار، کیا پروٹوکول ہے کہ جن کا گزر ہو تو رسولوں، نبیوں، صحابہ، اہل بیت، اہل اللہ کو کہا جائے کہ اپنی گردنوں کو جھکا لو. آج مصطفیٰ کے کمی اگر گردنوں کو جھکاتے ہیں اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم ادب والے ہیں، احترام والے ہیں. سیدہ پاک کی عظمتوں کو لاکھوں سلام. میرا جملہ بڑا کمال کا ہے، مجھے بہت خود پسند ہے. جب بھی بیان کرتا ہوں اپنا ہی ایک وکھرا احساس ہے. میں نے کہا سیدہ پاک تو سیدہ پاک ہیں، صدیق تو صدیق ہیں، بڑی توجہ سے، فاروق تو فاروق ہیں، عثمان تو عثمان ہیں، حسن تو حسن ہیں، حسین تو حسین ہیں. توجہ سے. ارے ہم تو کدو کو بھی شریف کہتے ہیں کہ اسے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. یارو کدو کو شریف، اور مسواک کو یہاں لگانا میں اٹیک نہیں کر رہا میرے بھائی. دعوت اسلامی سے محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، کیونکہ انہوں نے آج ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے. مسواک کو تو ہم یہاں لگائیں. وہ نالین پاک جو نالین نہیں ہے، عکس ہے، نشانی ہے، ربڑ کا ہوتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، پیتل کا ہوتا ہے، وہ تو ہم اپنے امامے پر لگائیں. کیا کہتے ہو؟ حسن حسین کا نام اپنے سینے پر نہیں لگانا چاہیے؟ اور میرے امیر دعوت اسلام نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہمیں رافضی اور ناسبی کہنے والوں، امیر دعوت اسلام نے جملہ کہا تھا کہ اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں تو بوٹی بوٹی سے نہیں بلکہ خون کے قطرے قطرے سے علی 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 کی آواز آئے گی. ہم سے بڑھ کر محب اہل بیت کون ہے جن کے امام یہ کہتے ہیں اہل بیت بڑے تو سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. اور علی تو ویسے ہماری جان ہے، ان کے بغیر تو ہماری پہچان ہے. اور یہاں پر یہ بھی آپ کے ذہن میں آئے، ہم ترتیب سبحان اللہ ہونا چاہیے جو سرکار نے ترتیب عطا فرمائی، لیکن ان چکروں میں آ کر ترتیب کے معاملات، چکر بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، ان معاملات میں آ کر ابو بکر پاک کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا، عمر پاک کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا، عثمان پاک کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا. جملہ سنیے میرے اعلیٰ حضرت کا، حضرت آپ نے کہا تھا امیر معاویہ پاک کا، آپ نے فرمایا. جملہ سنیے سیدی اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف میرے پاس ہے، حضرت نے زیارت کی ہے، انضمام بھائی نے بھی دیکھا ہے. فتح رضویہ شریف میرے قد جتنا ہے تقریباً. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے جو جن کی کتاب میرے قد جتنی ہے تو ان کی اپنی عظمت کتنی ہوگی. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں پر امام احمد رضا نے قلم نہ اٹھایا ہو. میں نے کہا یار عظمت مصطفیٰ کی بات ہو، عظمت صحابہ کی بات ہو، عظمت اہل بیت کی بات ہو، عظمت اولیاء کی بات ہو، عظمت قرآن کی بات ہو، عظمت توحید کی بات ہو، احمد رضا خاموش رہیں یہ ہو نہیں سکتا. اور پھر احمد رضا کی بات ہو سنی خاموش رہے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. عشق و محبت، عشق و محبت. سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، فرمایا کہ فرق کے مراتب بے شمار،
तीसरा मौजू शुरू हो चुका है मेरा। फर्क के मरातिब बेशुमार। जो लोग कहते हैं ये हम अमीर मुआविया पाक को अली पाक के साथ मिला देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आला कहते हैं फर्क के मरातिब बेशुमार, लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार, इन पर ताम कारे फुजार। हजरत सैयदना अमीर मुआविया बहैसियत सहाबी अदब है, एहतिराम है, लेकिन जब आला हजरत की बात आती है ना, फरमाते हैं अगर इनमें मरातिब का फर्क देखा जाए तो हजरत अलीउल मुर्तजा 7 आसमानों के ऊपर हैं और जनाब मुआविया 7 जमीनों के नीचे हैं। देखा तरतीब हजरत, 7 आसमानों के ऊपर कौन? मौला अली। जब इन दोनों का तकाबुल हो का 7 आसमानों के ऊपर मौला अली, 7 जमीनों के नीचे जनाब मुआविया, ये फर्क है मरातिब में। और अगला जुमला भी लिखा है आपने, फरमाते हैं और अगर जनाबे अमीर मुआविया और उनके बाद के लोगों का तकाबुल किया जाए, फिर अमीर मुआविया का जिक्र 7 आसमानों के ऊपर है और दूसरे लोगों का जिक्र 7 जमीनों के नीचे है। तो इसलिए जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। गौस पाक, इनसे बड़ा सैयद कौन है यार? गौस पाक। पूछा गया था अमीर मुआविया के मतलब क्या नजरिया है, जुमला सुनी, ईमान ताजा होगा। आप फरमाते हैं कि मेरा नजरिया यह है कि अगरचे मैं हसनी और हुसैनी सैयद हूं, हसन और हुसैन की औलाद में से हूं, सैयद ज़ादा हूं, सरकार का खून हूं, लेकिन मेरा नजरिया यह है कि वो सहाबी रसूल हैं। मैं बैठा हूं राह गुजर में, मैं बैठा हूं सड़क पर और अमीर मुआविया का घोड़ा वहां से गुजरे, उस घोड़े के पांवों के साथ लगने वाली मट्टी उड़कर मेरे जिस्म पर पड़े। अब्दुल कादिर कहते हैं मेरी बख्शिश का समान हो गया है। हजरत और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया के नथनों के, घोड़ों के नथनों के अंदर जो मट्टी है ना, वो भी वलियों से बेहतर है। उमर बिन अब्दुल अजीज, वो उमर बिन अब्दुल अजीज कि जिनके दौर में 8 सूबों से ज़कात वापस आ गई थी। ये अदल था, ये इंसाफ था। और आपके दौरे हुकूमत में बकरी पीर साहब, बकरी और शेर इकट्ठे पानी पिया करते थे। इतना अदल। किसने पूछा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं, ये जनाब मुआविया अफजल हैं। और मैं क्या बात करते हो, वो सहाबी रसूल हैं, उनके घोड़े के नथनों के अंदर मट्टी है ना, वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है। हजरत तवज्जो है आला। और फिर आला हजरत देखें, फरमाते हैं लेकिन फर्क के मरातब ये है, एक सफ़े पर, ये कमाल की बात है, एक सफ़े पर अगर जनाबे मुआविया और हजरत सैयदना अली का नाम लिखा जाएगा ना, तो फिर अमीर मुआविया के साथ नहीं लिखा जाएगा, अमीर अली के साथ लिखा जाएगा। तो जो है इससे बढ़कर अदब क्या है यार का? चूंकि तकाबुल है, अगर एक ही सफ़े पर जनाबे मुआविया और जनाबे अलीउल मुर्तजा, हजरत अलीउल मुर्तजा का जिक्र हो, तो फिर अमीर मुआविया नहीं लिखा जाएगा। अमीर मुआविया तो हम कहते हैं ना मेरे शाम की वजह से, अमीर मुआविया नहीं लिखा जाएगा, फिर अमीर अली लिखा जाएगा, क्योंकि उनके मुकाबले में अमीर मौला अली का नाम है। तो ये अदब और एहतिराम है मेरे भाइयों। सहाबा, मेरे आखिरी जुमला सुनिए, गुफ्तगू मेरी खत्म। दाता साहब की अजमतों को सलाम है, गौस पाक की अजमतों को सलाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की अजमतों को सलाम है। 1,24,000 सहाबा, सुभान अल्लाह, अजमत शान, बहुत मकाम है। सहाबा तो सहाबा है ना, लेकिन सुनिए, जितने भी वली हैं सहाबा के बाद, जितने भी वली हैं, ये सारी जिंदगी इबादत करें, सारी जिंदगी रोजे रखें, सारी जिंदगी हर साल हज करें, सारी जिंदगी सजदे में रहें, फिर भी सहाबी के कदमों के साथ लगने वाली मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तवज्जो है, पूरी जिंदगी इबादत, लेकिन आम सहाबी, जो आम सहाबी है, फिर अली तो अली है, फिर उस्मान तो उस्मान है, फिर उमर तो उमर है, फिर अबू बकर तो जोड़ी कोई नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इन तरतीब जो सरकार ने अता फरमाई तो सुभान अल्लाह, लेकिन इस मामले में आकर किसी की तौहीन नहीं करनी। बस इतना सोचना है कि यारो हम उस मसलक से ताल्लुक रखते हैं जो मदीने की मट्टी को मट्टी नहीं खाके शिफा कहते हैं। तो फिर अली का मकाम क्या होगा, फिर हसन हुसैन का मकाम क्या होगा। आखिरी रिवायत तो गुफ्तगू खत्म मेरी, ईमान आपका ताज़ा होगा। मौजू इन्होंने 3 दिए थे, 3 मैंने बयान कर दिए हैं और तीनों पर अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी गुफ्तगू की है। आखिरी मौजू हसन हुसैन रह जाए तो ये सेब नहीं देता हमें। वो हुसैन जिसकी वजह से आज हम मिंबर पर बैठकर सरकार की बातें कर रहे हैं,
وہ حسین جس کی وجہ سے آج مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں. آج امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ دے رہا ہے, نمازیں پڑھا رہا ہے. آج ہمارے بچوں کی زبانوں پر, ہماری زبانوں پر قرآن اور حدیث ہے. اس حسین کا ذکر نہ کریں تو یہ یقین مانے نا انصافی ہوگی. ہم اس حسین سے پیار کرتے ہیں کہ جن کے لیے میرے امام نے کہا تھا کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. سرداد توجہ ہے, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. اور ایک آسان شعر ہے کہ حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق. اس کو میں پریکٹیکل کر بتاتا ہوں. حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق, یعنی کہ حسنین کی آنکھوں پر 100 آنکھیں میں قربان کر دوں. حسنین کے 102 نین پہ 100 نین تصدق. 100 نین تو کچھ بھی نہیں, کونین تصدق. وہ حسین, میں نے کہا یار علی کی بات کرتے ہو, علی تو بہت بلند ہیں. بچوں کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ تشریف فرما ہے. آخری بات, مصطفیٰ تشریف فرما ہے, مسجد نبوی ہے, عصر کا وقت ہے. حسن حسین آئے, سرکار نے اٹھائے, اپنے کندھوں پر بٹھایا, بٹھا کر فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بڑی بڑی ایمان افروز حدیث ہے, آپ کا ایمان بڑا تازہ ہوگا. جانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, علی کے بیٹے ہیں, فاطمہ کے بیٹے ہیں, آپ کے نواسے ہیں. کہا نا, یہ تو ان کی شان ہے نا, یہ تو ان کا نام ہے نا, یہ تو ان کا تعارف ہے. تعریف کیا ہے؟ آقا آپ بھی فرمائیں, جملے سنیے, ایک ایک جملہ کمال کا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا حسن تو ہیں, حسین تو ہیں, علی کے بیٹے تو ہیں, فاطمہ کے بیٹے تو ہیں, میرے نواسے تو ہیں, لیکن شان یہ ہے جدہما فی الجنہ, جدتہما فی الجنہ, ابوہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, خالہما فی الجنہ, خالتہما فی الجنہ, عمہما فی الجنہ, عمتہما فی الجنہ, ہما فی الجنہ ومن یحبہما فی الجنہ. ترجمہ سن, گفتگو میری ختم. میں نے کہا یہ حسن و حسین کا عالم ہے, پھر میرے علی کا عالم کیا ہوگا, سیدہ فاطمہ کا پاک عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جدہما فی الجنہ, جدتہما فی الجنہ, ابوہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, خالہما فی الجنہ, خالتہما فی الجنہ, عمہما فی الجنہ, عمتہما فی الجنہ, ہما فی الجنہ ومن یحبہما فی الجنہ. ترجمہ فرمایا ان کے نانا جنتی ہیں, ان کی نانی جنتی ہیں, ان کے بابا جنتی ہیں, ان کی اماں جنتی ہیں, ان کی خالہ جنتی ہیں, ان کے ماموں جنتی ہیں, ان کے چچا جنتی ہیں, ان کی پھوپھیاں جنتی ہیں. ہما فی الجنہ, حسن و حسین دونوں جنتی ہیں. اور جو جو ان سے پیار کرے گا اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا, جنت عطا فرما دے گا. یہ شان ہے ان کے نواسوں کی. تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی دور رہ گئے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ گئے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں اے میرے ماہ امید, کاش طیبہ میں اے میرے ماہ امید دفن
اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں السلام اے آمینہ کے دل کے چین، السلام نانائے حسن و حسین، یا الہی صدقائے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو شاہ صاحب کو حکم ہے، لیکن ہمارے جامع نظام رضویہ کا یہ انداز ہے، استاد قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ سید زادہ جب ہوتا تھا اسے دعا الحمدللہ سبحان اللہ پیر صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم دعا کروائیں، اور میں نے جب آدھی دعا کروا کے نا بابا جی کو کہا کہ بابا جی نہیں، آپ کی بڑی کاوش ہے، مہربانی کریں، میں تو ایز اے مہمان کے طور پہ آپ کے پاس آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ پیر صاحب آپ کے ہوتے ہوئے ہم دعا نہیں کروا سکتے۔ تو آدھی دعا کے بعد میں نے جب واپس دیا مائک، تو انہوں نے پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کو کہا کہ آپ نے سید زادوں نے دعا کرانی۔ یہ 2 دفعہ مجھے شرف حاصل ہے، تیسری دفعہ ان کے مزار پہ دوسرے دن ہی میں گیا تھا، تو وہاں پہ دعا کا شرف حاصل ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و صحابہ سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب المیزان۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ یا اللہ جو بھی کلمہ کلام پڑھے اس کا ثواب، یا اللہ جو محفل پاک ہوئی، یا اللہ جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، یا اللہ اس کا ثواب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و جم کی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً نذرانۃ عقیدتاً پیش کرنے قبول فرما۔ آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین پیش کرنے قبول فرما۔ آپ دی ازواج مطہرات، آپ دی صاحبزادی اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام صحابیات، تمام تابعین، تمام تابع تابعین پیش کرنے قبول فرما۔ 1,24,000 پیغمبر دی روح پاک پیش کرنے قبول فرما۔ شدائی ہو، شدائی بدر، شدائی خندق، شدائی کربلا دی شہیدہ روح پاک پیش کرنے قبول فرما۔ خاص کر شیخ عبدالقادر جیلانی قطب سبحانی لا مکانی دی روح پاک پیش کرنے قبول فرما۔ مرکز تجلیات منبع فیض و برکات السید ابو الحسن علی بن عثمان الجویری المرودات الجویری دی روح پاک پیش کرنے قبول فرما۔ شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو، شیخ لطفی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو قبول مظفر، بابا فرید الدین مشہور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، حضرت بہاؤدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، پی سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، عزت ثواب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، تاجدار گوڑا حضرت پی سید میرے علی حب علی میرے علی دی پاک پیش کرنے، پی سید غلام محی الدین گیلانی گوڑی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، پی سید غلام معین الدین گیلانی گوڑی رحمۃ اللہ علیہ روح پاک پیش کرنے کو مظفر، میرے قبلہ و کعبہ حضرت پی سید شاہ عبداللہ گیلانی گوڑی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، پی سید نصیر الدین نصیر گیلانی گوڑی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، پی سی غلام جلال الدین جلال گیلانی گوڑی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، پی سی نظر الدین گیلانی گوڑی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، پیر روشن دی گیلانی گوڑی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو قبول مظفر، پیر ولایت علی شاہ پیر محمود علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، پیر میلے شاہ صاحب دی والدہ ماجدہ دی روح پاک پیش کرنے کو مظفر، میرے دادا حضور پیر مخدوم صلاح الدین دی روح پاک پیش کرنے کو مظفر، پیر حیا شاہ پیر عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، پیر مخدوم عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، پیر مخدوم بلاکی رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو مظفر، ذاکر حسین الشاہ ستار رحمۃ اللہ علیہ پاک پیش کرنے کو
یا اللہ میرے والدین میں سے جتنے بھی عزیز و کار دنیا سے پردہ فرما گئے یا اللہ بابا خادم حسین رضی اللہ رحمۃ اللہ باپ پیش کرنا یا اللہ ان کے جتنے بھی مریدین میں سے دنیا سے پردہ فرما کے یا اللہ ان کے روح کو پیش کیا تمام ثلاثے کے بزرگان دین میں سے دنیا سے پردہ فرما کے یا اللہ ان کے روح کو پیش کیا یا اللہ تمام مومنین تمام مومنات تمام مسلمین تمام مسلمات روح پاک کو پیش کرنا یا اللہ اس محلے میں سے اس شہر میں سے یا اللہ ملک پاکستان میں سے جتنے بھی لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے یا اللہ ان کے تمام کے درجات کو بلند فرما یا اللہ تمام کی خطائیں معاف فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما مرتے وقت کلمہ نصیب فرما ہمیں ہدایت کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ اس گھر کو شاد و آباد فرما اس گھر کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ یا اللہ دور فرما دے یا اللہ اس محلے کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب دور فرما دے یا اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما بے دروں کو در نصیب فرما آقا کی سچی و سچی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بے ہدایتوں ہدایت نصیب فرما بے ایمان لوگوں نے ایمان دی دولت نواز یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ آقا کے لواب دہن کا صدقہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جن کو اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا بے ہدایت نصیب فرما یا اللہ بے راوی کا شکار ان کو راہ پر چلا یا اللہ تمام کے یا اللہ دلوں کو یا اللہ اپنی طرف موڑ دے یا اللہ دکھا دے مکہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے یا اللہ جتنے بھی لوگ قرض دار ہیں سب کو قرض و سنجات عطا فرما بے گناہ قیدی ہیں سب کو رہائی نصیب فرما مسلمانوں کو وعدت نصیب فرما ایک پرچم کے سائے نیچے سب کو جمع فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ آزادی نصیب فرما یا اللہ میرے ماں بہنوں بیٹیوں کی پردوں کی پاسداری رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ فلسطین کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ بے یارو مددگار ہیں یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ یا اللہ بدر والا معاملہ فرما دے یا اللہ مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن غیر مسلم کے ہاتھوں میں یا اللہ بکے ہوئے ہیں یا اللہ حق والی زندگی عطا فرما جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ کفر کے تالے توڑ کے یا اللہ جہاد کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرما دے یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان برسے بیکار ہیں ان کو نصرت فتح کامیابی عطا فرما مسلمانوں کو ایک پرچم کے سائے نیچے جمع فرما دے یا اللہ جتنے بھی میرے بچے جوان ہیں یا اللہ ان کو دین کا دائی بنا قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پنج گانا با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کے ایک ایک لفظ سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے قلبوں کو روشن فرما ہماری زبانوں کو پاک فرما ذکر خیر کی توفیق عطا فرما یا اللہ عابد بھائی بابر بھائی اور قاسم بھائی کے درجات کو بلند فرما یا اللہ اس طرح ہی سرکار کی محفلیں سجاتے رہیں اور عاشقان رسول کو دعوت دیتے رہیں اور اپنے اپنے یا اللہ سب کے گھروں میں یا اللہ اس طرح کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی سیدنا مولانا محمد وعلی بصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مبارک کے مستحق محق جتنے بھی ماشاءاللہ محفل میں آئے سب کو مبارک ہو اور جنہوں نے محفل کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے آمین جزاک اللہ خیر